السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت أهل مكة يصوم عاشوراء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه فلما هاجر إلى المدينة وفرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب دل خیر آبادی جو کلام آپ کے سامنے رکھ رہے تھے میں بھی بڑی دلچسپی سے سماعت کر رہا تھا اور میرے دل کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے بات کرنی ہے، حکم ہوا ہے اس لیے میں حاضر آیا۔ مزاج جیسا ہو، موقع جیسا ہو، ماحول جیسا ہو، دلچسپی لوگوں کی جس سے ہو اسی پوزیشن پر رکھنا اور اسی مزاج کے مطابق لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ فتنے سے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، بچا دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انتظامیہ کے سامنے مسائل ہوتے ہیں اور جو یہاں آپ حضرات بہت دور دراز سے یا کم از کم نیند کو ترک کر کے اسے پسے پشت ڈال کر یہاں حاضر ہیں اور ہمارے معزز مہمان دل خیر آبادی آپ سے روبرو تھے تو آپ انہیں سماعت کرنا چاہ رہے تھے اور دل سے سماعت کر رہے تھے۔ بڑا اچھا موقع تھا، میں بھی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ البتہ حکم ہوا ہے تو میں حاضر آ چکا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا، بس میں انہی حضرات کو مخاطب کر کے چند مدعا ان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو شاعری کرتے ہیں، یہ جو کلام بناتے ہیں، یہ مدعا مل جائے اور اس پر کلام بن جائے، میں سمجھوں گا کہ یہ میری آخری بات کامیاب ہو گئی۔ یہ اصل محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے کو جس حیثیت سے ہم اور آپ جانتے ہیں وہ حیثیت محرم کی نہیں ہے۔ جس حیثیت سے ہم اور آپ محرم کو برتتے ہیں وہ محرم کی حیثیت نہیں ہے۔ تعزیہ داری، نوحہ خوانی، ماتم، دلدل وغیرہ وغیرہ یہ جو رسومات آئے ہیں یہ محرم کی تخلیق کے بعد آئے ہیں۔ محرم پہلے بنا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر احکم الحاکمین کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ نے کائنات بنائی، مہینے کو متعین کیا اور مہینے موسم کے بدلنے سے بدلا کرتے ہیں۔ مہینے کو اللہ نے 12 متعین کر دیا، البتہ مہینوں کے نام اللہ نے متعین نہیں کیے۔ صرف ایک مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور اس مہینے کا نام خود خالق کائنات نے رکھا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہ 11 مہینے کے نام عربوں نے رکھے ہیں، صرف رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام احکم الحاکمین نے رکھا۔ عربوں نے 11 مہینے کے نام رکھے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عرب نے جب محرم سے لے کے اور ذی الحجہ تک تمام مہینوں کے نام رکھے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا چونکہ میں محرم میں چل رہا ہوں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں عرب اپنے اعتبار سے مہینوں کے نام رکھے ہیں۔ محرم
اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ کب متعین ہوا؟ اس سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال متعین ہوا، اور بہت سارے مسائل ہوئے خط و کتابت کے، اور بہت سارے معاملات ہوئے، جس کی وجہ سے محرم سے سال کی ابتدا کو متعین کرنا پڑا۔ اور اس کا ایک نقطہ ہے جس کو علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے خط آئے کہ حضور آپ کے پیغامات جو آتے ہیں اس میں رد و بدل ہو جایا کرتے، کوئی قاصد پیغام لے کر بعد میں پہنچتا ہے، کوئی پہلے آ جاتا ہے، اس میں نہ تو تاریخ لکھی ہوتی ہے نہ مہینہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نافذ کرنے میں اس پیغام کو بڑی دشواری ہوتی ہے، بہتر ہوتا کہ آپ مہینے جاری کر دیتے تاکہ مہینے اور تاریخ متعین ہو جاتے اور پیغام نافذ کرنے میں آسانی ہوتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ طلب کیا۔ مشورہ طلب کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جنہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کی مارکیٹ اور بازار ہوں، اور میری مارکیٹ میں آنا چاہتے ہو تو علی کو تمہیں تھامنا ہوگا، علی کے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ اس علی نے کہا میری رائے یہ ہے محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ متعین کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسا آپ کیوں بولتے ہیں؟ علی نے کہا یا رسول اللہ، اے خلیفۃ المسلمین، آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت سے ماقبل تمام سیئات کو حسنات سے بدل دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت کا آغاز محرم میں شروع کیا، پلاننگ محرم میں کی، اسی لیے اس ہجرت کا لولا الہجرت لما بقى الاسلام، اگر ہجرت نہ ہوتی تو اسلام باقی نہ ہوتا۔ آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جاتے، مکہ کو ترک کر کے مدینہ کو وطن نہ بناتے، مکہ کی آبادیوں کو خیر باد کر کر مدینہ کو اپنا مسکن قرار نہ دیتے تو اسلام پھیلتا نہیں، اسلام پھولتا نہیں، اسلام پروان نہیں چڑھتا۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ تو جانتے ہیں ہجرت کی وجہ سے اسلام پھیلا، ہجرت کی وجہ سے اسلام پھولا پھلا، اسی لیے ہجرت کو معیار بنا کر محرم کو اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ متعین کیا جائے، اور بس اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔ بہت ساری باتیں ہوئی اس بیچ میں اندر نہیں جاؤں گا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ یہ تو پہلا مہینہ شروع ہوا، لیکن عاشورہ اسلام میں نہیں ہے، عاشورہ تو بہت پہلے سے ہے۔ کیسے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، احکم الحاکمین فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ حضرت موسیٰ کو تم جانتے ہو، موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل کو جانتے ہو، اور ان کے مقابل میں اس برو گھنٹال کمبخت کو جانتے ہو جس کو ہم نے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا۔ فرعون اور ان کے حواریوں کو جانتے ہو، کس طرح ظلم کیا۔ کسی نجومی نے آ کر کے بتایا کہ تمہاری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کی بنیاد کو ہلا ڈالے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے کہا پھر اس سے بچاؤ کی کیا شکل ہے، کیا تدبیر ہے؟ نجومی نے کہا ایسا کرو جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب کو قتل کرو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کتنے بچے پیدا ہو رہے تھے سب کو مار دیا جاتا تھا، جتنی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی سبھی کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چند دن کے بعد چند نجومیہ اور کہا کمبخت تمہاری عقل ماری گئی ہے، اگر تم سارے بچوں کو مار دو گے، مرد کو ختم کر دو گے تو تم حکومت کس پر کرو گے؟ فرعون نے کہا پھر کرنا کیا چاہیے؟ نجومیوں نے کہا ایسا کرو ایک سال لڑکوں کو مارو، ایک سال چھوڑ دو، پھر اگلے سال لڑکوں کو مارو،
طرف اشارہ کیا. بہرحال اس کے بعد لمبا ایک سلسلہ ہے. اس طرح کا ظلم کہ انسانوں کو زندہ ذبح کر دینا، مار دینا. بچہ پیدا ہوا، سپاہی دروازے پر کھڑا ہے، جیسے ہی آواز آئی گھستا تھا، بچہ کو چیک کرتا تھا. اگر وہ لڑکا ہوتا فوراً ماں کے سامنے، ماں درد سے کرا رہی ہے، چھری چلا دیتا تھا. کتنی تکلیف دہ بات تھی. قرآن نے کہا اس ظالم سے ہم نے تم کو نجات دیا. جانتے ہو کیسے؟ ہم نے اسے سمندر میں غرق کیا، کلثوم میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو ہم نے نجات عطا فرمائی. یہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا دن ہے. کیسے پتا چلا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کانت اہل خیبر یصومون عاشورہ ویلبسون نساءهم حلیہم ویتخذونہ عیدا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اہل خیبر جو یہودی تھے وہ اس دن کو، عاشورہ کے دن کو عید کا دن مناتے تھے. جیسے ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو بچے کو نیا نیا کپڑا دیتے ہیں، ایسے ہی یہودی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو جو کل کا دن ہے، اس دن عورتوں کو لباس پہنا کر، زیورات پہنا کر، بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر اور اسے سرما، کاجل اور تیل لگا کر میدان میں نکلتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے. آقا علیہ السلام نے پوچھا، ارے جب وہاں ہجرت کر کے گئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ دوسری روایت ہے کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كانت يهود يصومون عاشوراء ويتخذونه عيدا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فسئلوا عن ذلك. آقا علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو یہودی کو دیکھا کہ اس دن خوشیاں منا رہے. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا هذا اليوم قد افلح الله موسى وبني اسرائیل. یہ وہ دن ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی. کس پر؟ فرعونیوں پر. تو آقا علیہ السلام نے بڑے زبردست انداز میں ترجمانی فرمایا اور فرمایا نحن احق بموسیٰ، نحن احق بموسیٰ، نحن احق بموسیٰ. اگر عاشورہ کا دن یہ دن ہے کہ جس دن فرعونیوں سے نجات ملی تھی تو موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، موسیٰ تو ہمارے میں سے ہے. ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم عید منائیں، اس دن خوشیاں منائیں، اس دن ہم اپنے بچوں کو لباس پہنائیں، عورتوں کو لباس پہنائیں، اور اس دن ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسل کا معاملہ فرمائیں. آقا علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ لہ کل سنہ. جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال اس پر وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں. عاشورہ کے دن فرعونیوں سے موسیٰ کو نجات ملی. عاشورہ کے دن آقا علیہ السلام کا فرمان آیا کہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرو. آگے چلیے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سب ان کے نام سے واقف ہیں، شارح بخاری ہیں. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اما عائشہ بتاتی ہیں. کیا روایت نقل کی ہے؟ علامہ ابن حافظ حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ قریش مکہ سے ایک گناہ سرزد ہوا، کوئی بڑا سوشل گناہ، جیسے اجتماعی گناہ میں ہمارا ملوث ہے. کیا؟ بریانی کا کھانا جا کے دعوت دیتا ہے، لڑکا والا کھانا کھائیں گے لڑکی والے کے یہاں. اجتماعی گناہ ہے. دعوت دینے والا کوئی ہے، کھایا جاتا ہے کہیں اور، چلو مان لیا دعوت اسی کی طرف سے ہے. بتاؤ تو صحیح، اگر اس نے کہا 50 آدمی کا انتظام کریں گے، 51 آدمی تم پہنچے ہو تو یہ ایک ایکسٹرا کون ہے؟ وہ لڑکا تو ہو نہیں سکتا، اسی کی وجہ سے بارات جا رہی ہے. لڑکا کا باپ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ تو وکیل ہے. اس کے علاوہ 51واں کوئی بھی ہو سکتا ہے. بغیر دعوت کے کھانا کھانا جائز ہے؟ یہ اجتماعی گناہ ہے، یہ اجتماعی غلطی ہے، یہ اجتماعی بھول ہے. اگر اس کے خلاف بات کرو تو امام صاحب کو ممبر سے ہٹا دیا جاتا ہے. مولوی صاحب کو حساب کتاب کر دو، مولوی صاحب پگلا گیا ہے. مولوی صاحب کفار مکہ سے، قریش مکہ سے اجتماعی گناہ سرزد ہوا. اب وہ پریشان ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اجتماعی گناہ ہم نے کر لیا تو وہاں سے چند آدمیوں کو بھیجا یمن.
یمن، وہاں اہل علم تھے، معلوم کرو وہاں جا کر کے کہ ہم لوگوں نے اجتماعی طور پر غلطی کی ہے، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ گئے، وفد گیا، یمن کے عالم سے معلوم کر کے آیا، آنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یمن کے عالم نے بتایا ہے کہ اجتماعی گناہ تم سے جو سرزد ہوا اس کی تلافی ہے۔ علامہ حافظ نے حضرت اسقلانی نے لکھا ہے اس گناہ کی وجہ سے کئی سال بارش بند ہو گئی، کہاں پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس عالم نے بتایا کہ اگر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو۔ ان لوگوں نے عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، اللہ نے بارش کا نزول عطا فرمایا۔ تیسری بات، فرعونیوں سے نجات ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے عاشورہ کی فضیلت بتائی کہ 10 محرم کو خوب کھاؤ پیو، اہل و عیال کو کھلاؤ پلاؤ۔ تیسری بات، گناہ کی تلافی کا ایک حل ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ رمضان المبارک کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، ہجرت کے دوسرے سال۔ اس سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ ہم نے مسلط کر دیا، فرض کر دیا، لازم کر دیا، جیسا کہ پچھلی قوموں پر ہم نے فرض کیا تھا۔ پچھلی قوموں کو تو رمضان نہیں ملا، کون سا روزہ فرض تھا؟ یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل مکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، آقا علیہ السلام اہل مکہ کا دیکھا دیکھی عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے۔ پھر آقا علیہ السلام نے مدینہ کی ہجرت کی، پھر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، اس لیے کہ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، جس کا جی چاہے اسے چھوڑ دے، اللہ کی طرف سے کوئی وبال نہیں۔ البتہ اتنی بات ہے من صام عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ وفی روایت یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ، جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرض تو نہیں ہے لیکن اگلے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو محرم کی حقیقت بتائی کہ عاشورہ کا دن یہ خوشیاں منانے کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائے۔ عاشورہ کا دن گناہوں کو دھونے کا دن تھا، کفار مکہ کے گناہ دھلے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ عاشورہ کا دن بچوں میں، عورتوں میں، گھر والوں میں خوشیاں بانٹنے کا دن تھا، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر ہوا کیا کہ عاشورہ کا دن جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، لوگ کہتا ہے کہ نیا آیا ہے تو نیا اچھا ہونا چاہیے، اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ مہمان جب آپ کے یہاں 3 آ جاتا ہے تو کیا شریعت کا بھی عمل ہے کہ ایک دن بہت اچھا کھانا کھلاؤ، دوسرے دن تھوڑا ہلکا کرو، تیسرے دن اور ہلکا کرو، اور 4 دن دسترخوان معمول پر لے آؤ جو تمہارے گھر کا ہے۔ پتیتوا ہوگا تو چلا جائے گا، نہیں تو بچا رہے گا۔ بھئی منوا نہیں کھسکے گا، معمول پر آ جائے گا تو وہ خود بھاگے گا۔ شروع اچھا ہونا چاہیے، اکرام، ضیافت۔ سال کا آغاز محرم سے ہو رہا ہے اور محرم میں یہ وبالہ، یہ تباہی، یہ فساد، یہ فتنے، پورا سال کیسے ہمارا خوشحال ہوگا؟ پورا سال ہمارا اچھا کیسے گزرے گا؟ ہوا کیا؟ قرآن میں پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں ہمیں یہ عذاب کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہود ہے اور وہ لوگ جو کبھی کبھی شرک کرتے ہیں، ڈائریکٹ مشرک نہیں، والذین اشرکوا، جو کبھی کبھی شرکیہ کام کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے محمد کے غلاموں، اے مسلمانوں، اے آقا علیہ السلام کے شہدائیوں، یاد رکھنا میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ بات محفوظ کر دی گئی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اسلامی تاریخ میں یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی پوری لائف
میں پوری اسلامی تاریخ میں صرف 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حیات مبارکہ میں، اور دوسری مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ یہودیوں سے کبھی لڑائی نہیں۔ ابھی یہ کم وقت کچھ ہیں فلسطین کی بازو میں اسرائیل، وہ وقفے سے کر رہی ہے پچھلے چند سالوں سے۔ اس بیچ میں مسلمانوں کی یہودیوں سے کوئی لڑائی نہیں، 2 مرتبہ لڑائی ہے دونوں خیبر میں۔ البتہ عیسائیوں سے لڑائی پر لڑائی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن یہ کرسچن عیسائی نہیں ہے، تمہارا دشمن یہ مشرک نہیں ہے جو ہمیشہ شرکیہ عمل کرتے ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ یہودی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا نَصَارَىٰ، اور تمہارا سب سے قریب محبت کے اعتبار سے لوگوں میں وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ لڑتا ہے زیادہ۔ قرآن کہتا ہے یہودی بڑا دشمن ہے لیکن وہ لڑتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی آپ کو کسی نے بتایا، غالباً مولانا مفتی آفتاب عالم نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن سبا جب آیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وہ اصل میں مسلمان بن کے نہیں آیا تھا، وہ تو اصل میں مسلمانوں سے بدلہ لینے آیا تھا۔ آپ کہیں گے اتنے صحابہ لاکھ صحابہ، کوئی نہ کوئی وقت، کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی رات ہے ایسی، ہر وقت ایسی رات ہے اور ہر وقت ایسا ٹائم ہے کہ کوئی نہ کوئی صحابہ شہید کیا گیا ہو، کوئی نہ کوئی صحابہ دنیا سے گئے ہو، لیکن اس وقت نہ ہو گریہ و زاری نہیں۔ ابھی آپ نے حضرت عمر کی فضیلت پر دل خیر آبادی کے دلی کلام سے مات کیے، آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ وہ 1 ذی الحجہ کو آخری سانس لیتے ہیں، 27 کو ابو لولو فجر کی نماز میں تاریخ میں انہیں خنجر مارتا ہے، اور 1 ذی الحجہ کو ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو خیر بات کہہ کے جاتے ہیں۔ وہاں ماتم نہیں، یہ 10 عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن کس نے بنایا؟ وہی کمینہ نے بنایا۔ اور کیوں بنایا جانتے ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا عالم تھا، مرحب اہل علم جانتے ہیں، بڑا پہلوان تھا، بڑا عالم تھا، اس کا ہر قول فیصل ہوتا تھا، اس کی ہر بات آخری بات ہوتی تھی۔ اسے حضرت علی نے کام تمام کر دیا تھا، اس کا بدلہ لیا۔ عبداللہ ابن سبا آیا، وہ بڑی سی پگڑی اور وہ گلے میں تعویذ اور وہ ہاتھ میں تسبیح کے دانے لٹکا کر کے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت ہوا، چند دن مدینہ میں رہا، اور پھر حضرت عثمان غنی نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیج دیا عراق۔ وہاں گیا تو اس نے مسلمانوں پر یکے بعد دیگرے حملہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا حملہ کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے حملہ، اس کو علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں طبری میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلا اور سب سے بڑا حملہ مسلمانوں پر یہ کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ مرنے کے بعد تم کہتے ہو کہ چلے جائیں گے، نہیں، تناسخ کا عقیدہ مسلمانوں کو دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے ہم۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی ڈالی ہوئی بنیاد ہے، جسے ہمارے آج نن مسلم بھائی آواگمن کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا اس نے حملہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ یہ کون سا مقام بڑھا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہے اور نبی دنیا سے گئے تو چلے گئے۔ عقیدہ بناؤ کہ آقا علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، بے شمار اس نے عقیدے مسلمانوں میں گھولے ڈالے۔ چونکہ شرک کا زمانہ قریب تھا، لوگ ان سے شرکیہ اعمال اور عقیدے لیتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا اسی لابی نے حضرت علی کا کام تمام کیا، امیر معاویہ کی بنیادوں کو ہلایا، سیدنا حسن کو زار دیا، سیدنا حسین کی شہادت کے ذمہ دار بنے اور اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اتنا ہی نہیں، 341 ماض الدولہ کا وقت آیا، وہاں تک یہ لابی کام کرتی ہے، اور یہ جو محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں نا، ماتم نوحہ، یہ 341 ہجری میں شروع ہو گیا تھا۔ ایک آدمی کوفہ کی گلی میں نکلا اور وہ کہتا ہلہ کر کے کہتا ہے، سنو میرے اندر حضرت جبرائیل کی روح حلول کر گئی، اور وہ ناچ رہا تھا۔
اس وقت کا جو گورنر تھا اس کو پتا چلا، اس نے کہا کہ اس کو سولی پر لٹکاؤ، ذبح کرو تم بختو، یہ مسلمانوں میں کیسا عقیدہ رائج کر رہا ہے۔ معذور دولت بورا بسترا چھوڑ کے بھاگا گورنر کے پاس، حضور یہ مجذوب قسم کا آدمی ہے، یہ فنا فی اللہ ہے، اسے مت ذبح کیجئے، مت قتل کیجئے۔ 341 میں، اور اس بیچ میں اس گورنر کا وصال ہو گیا۔ 351 میں جا کر کے پورے کوفہ والوں کو یہ معذور دولت سڑکوں پر اتار دیا اور کہا، یہی عاشورہ کے 10ویں محرم کو سڑکوں پر اتار دیا اور کہا کہ کوئی کہو ہمارے اندر حضرت جبرائیل کی روح حلول کر گئی، کوئی بولو ہمارے اندر حضرت فاطمہ کی روح حلول کر گئی، کوئی بولو حضرت علی کی روح حلول کر گئی، کوئی بولو ہمارے حضرت حسین کی روح حلول کر گئی۔ اور اس طرح سے 10ویں محرم کو عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، صحت مندوں کو، بیماروں کو، سب کو سڑکوں پر لا کر کے ماتم اور نواخوانی شروع کی۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر یہ تو جانتے ہیں تعزیہ داری یہ ادھر کی دین نہیں ہے، ہمارے یہاں کی اپج ہے، یہ ہندوستان کی۔ اور یہ تیمور لنگ جب 1398 میں ہندوستان آیا وہ بہت جگہ فتح کر کے، وہ تو دائیں ہاتھ سے اپاہج، دائیں پاؤں اس کا معذور تھا، دائیں ہاتھ بھی اس کا معذور تھا۔ وہ یہاں آیا تو محمد تغلق سے اس کا مقابلہ ہوا، اس نے محمد تغلق کو ہرا دیا، اس کو جنگ میں فضیلت دی۔ اس کے بعد ہندوستان پر قابض ہوا، وہ اصل میں شیعہ تھا۔ قابض ہونے کے بعد وہ ہر سال جاتا تھا کوفہ کربلا میں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے۔ اس سال وہ جا نہیں سکا تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم یہی انتظام کرتے ہیں۔ 1398 میں اس کے لیے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کی شبیہ ہے ویسے ہی شبیہ بنائی گئی، اور پھر اس کے طواف کیے گئے، اور پھر دلدل کا انتظام کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ مغلیہ دور میں بھی ہمایوں جو تھا وہ اس کام کو رواج دینے میں بڑا ہی کردار ادا کیا، اور اس نے سونے چاندی کے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے یہ تازیہ بنوائے، اور پھر اس طرح سے ہندوستان پاکستان اس برِ صغیر میں یہ رواج عام پایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اب سمیٹ کر کے اپنی بات کو انجام تک لے آنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ یہ محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے یہ غم کا مہینہ کیوں پر ہو سکتا ہے؟ کیوں پر ہو سکتا ہے؟ شہادت حسین اپنی جگہ پر ہے، شہادت حسین شہادت عمر سے بڑھ کے نہیں ہے، شہادت علی سے۔ بیٹے کا مقام باپ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بیٹے کا مقام باپ سے بیٹا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، وہ باپ کے ذرے کو نہیں پا پائے گا۔ انت ومالک لابیک، فرمان علی مصطفیٰ ہے، آقا نے فرمایا تو اور تیرا مال جو کچھ بھی ہے سب تیرے باپ کا ہے۔ تو پڑھ کے قاضی ہو جائے، پڑھ کے مفتی ہو جائے، وقت کا دقاق ہو جائے، لیکن تو باپ کی دھول کو نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ اس کے خون پانی بن کر تمہاری سینچائی میں، تمہاری تربیت میں لگے، تو اس کے مقام کو نہیں جا سکتا۔ علم اپنی جگہ ہے، باپ کا مقام بہرحال بڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے ہوتے ہوئے ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا، اس پر کوئی نوحہ نہیں، اور حضرت حسین کی شہادت پر نوحہ۔ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہ کوئی گھس آیا ہے، شیطان کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے عقیدے کو مس کرنے کے در پہ ہو کر ہمارے عقیدے کو خراب کیا ہے۔ ہمیں ہوشیار، اصل میں ہم اور آپ عادی بن چکے ہیں، جو مزاج میں آئے وہی کرنا ہے۔ اسلام مزاج میں آئے ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، آپ کے لائے ہوئے طریقے کا، اور آپ کے طے کردہ منہج کا، آپ کے طے کردہ راستے کا، اس سے ہٹنا، اس سے کٹنا، اس سے سرے کو انحراف کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ منمانی تو ہو سکتی ہے، یہ اسلام میں اپنی عقل کو داخل کرنا تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام تو بہرحال وہی کرے گا اگر ڈھول تازے اور باجے ہی اگر مان لیا جائے کہ بنیاد ہیں اور اسی کو جائز قرار دے دیا جائے
جائے تو میں کہتا ہوں دل خیر آبادی صاحب کیوں نہیں ترسا لے کے نکلتے اور ڈھول لے کے نکلتے ہیں؟ آپ امام کو اس کی اجازت دیں گے کہ آپ کا امام ڈھول بجائے؟ اگر جائز ہے تو آپ امام کو اجازت دیجئے، اگر باجے بجانا جائز ہے تو آپ اپنے امام کو اجازت دیجئے۔ آپ کا ضمیر یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہم سینما دیکھیں، ہم سینما تو دیکھیں لیکن ہمارا امام سینما دیکھنے والا نہ ہو۔ آپ کا ضمیر یہ برداشت نہیں کرتا ہم جھوٹ بولے چلے گا، ہمارا امام جھوٹ نہ بولے۔ آپ کا ضمیر برداشت نہیں کرتا ہم قطر بیوت کریں چلے گا، ہمارا امام قطر بیوت نہ کر سکتا ہے، نہیں کرے۔ تو جس امام کو آپ صحیح کرنے کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں اس امام کو ڈھول باجے سے منع آپ ہی کر رہے ہیں، تو یہ اسلام میں کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اور حضرت حسین کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اسلام کا ہر رکن یہی دیتا ہے صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اسلام کا ہر رکن یہی دیتا ہے صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ کربلا کا پیغام، اسی لیے میں نے اس کو چھیڑا ہے۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ اب بھی زمین کربلا، اب بھی زمین کربلا دیتی ہے یہ صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ ہمیں توفیق نہیں ملتی اگر 10ویں محرم کو حضرت حسین کے کلیجے پر چڑھ کر شمر ذل جوش و ملعون جیسا اگر برچھا مارتا ہے، تلوار بھاجتا ہے، تو 10ویں محرم کو گھر کے کونے میں بیٹھے بچوں کو بیٹھائے، چلو ایک پارہ پڑھو، چلو 3 دفعہ چاروں کل پڑھو اور درود پاک پڑھ کر حضرت حسین کے لیے ایصال ثواب کر ڈالو، کچھ صدقات کر دو۔ ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی۔ حضرت حسین جنگ کے دوران ہے، ظالم سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کی مہلت دو، ظالم بولتا ہے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت حسین کہتے ہیں کمینو، میرے نانا نے نماز لا کے تمہیں دیا، میری نماز نہیں ہوگی، شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ چلو 2 صف بناؤ، 2 جماعت بناؤ، ایک چلو مقابلہ کرو، دوسری جماعت چلو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، اپنا جمال پاک دکھایا حضور کو، چلنے لگے تو پھر یہ بتایا حضور کو، چلنے لگے تو پھر یہ بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ملا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اگر 10ویں محرم منانا ہے پڑھو نماز، 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت حسین کے نام سے بخش دو، 2 رکعت نماز پڑھو بخش دو۔ اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے بھی آ رہے تھے ہم لوگ، تو آواز آئی کان تک، اتنی تیز آواز میں بجاؤ کہ مولوی صاحب سن لے گا۔ مولوی صاحب کیا سنے گا؟ مولوی صاحب کوئی ٹھیکیدار ہے؟ مولوی صاحب کوئی ضمانت لے کے آیا ہے؟ ابو جہل نہیں مانا نبی کا کیا بگڑا؟ ابو لہب نہیں مانا نبی کا کیا بگڑا؟ عتبہ اور شیبہ ذلیل ہوئے نبی کا کیا بگڑا؟ کفار مکہ نہیں مانے، نبی سے بڑھ کر مؤثر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نہ ماننے والے کے لیے نبی بھی تبدیلی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ مولانا عمران کیا کر سکتے ہیں؟ مفتی عبدالقیوم کیا کر سکتے ہیں؟ دل خیر آبادی 50 سال کی عمر میں رات کے 3 بجے نعت سنا کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر دل کی دنیا منور نہ ہو، اگر دل کے اندر نور پیدا نہ ہو، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تیرا جی آئے اور
تیرے من میں آ جائے تو انقلاب برپا ہونے کے لیے معمولی بات کافی ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو پھر کوئی لمبی تقریر آگے سنا دے، عطا اللہ شاہ بخاری آ جائے، انور شاہ کشمیری آ جائے، قاسم نانوتوی آ جائے، اشرف علی تھانوی آ جائے، مہاجر مکی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ آ جائے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ آ جائے، تمہاری زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اور اگر چاہے تو امام کو کیا دکھاؤ گے، حافظ قاری صاحب کو کیا دکھاؤ گے، اس اللہ کو دکھاؤ، تو اس اللہ کو دکھاؤ کیا کر رہے ہو اور کس کے راستے پر جا رہے ہو۔ بس ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، لطیفہ میں علمی بات مضمر ہے، اسی لیے میں کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کسی کو چڑھانے سے، کسی کو دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو دیکھو کہ تمہاری لائن کدھر جا رہی ہے، تمہاری دشا کہاں ہے اور تم کس سمت جا رہے ہو۔ ایک میڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی، اور دوستی اتنی گہری ہوئی، تو من شدی من تو شدم، تو تن شدی من جا شدم، ایک دوسرے کے بعد بغیر قرار نہیں۔ چوہا میڈک سے بولتا تھا جب تک میں تجھے نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں، میڈک چوہے سے کہتا تھا تجھے میں نہ دیکھوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ لیکن پریشانی یہ ہے، مجبوری یہ ہے، میڈک پانی کا جانور ہے، چوہا خشکی کا جانور ہے، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دونوں پریشان ہوئے، ایک دن مشورہ کیا، دو دن مشورہ کیا، تین دن مشورہ کیا، آخر میں ایک دن عقل میں بات آئی۔ عقل میں بات آئی کیا؟ کہا کہ ایک کام کرو، رسی کا انتظام کرتے ہیں، ڈوری کا انتظام کرتے ہیں۔ ڈوری کا انتظام ہوا، رسی کا انتظام ہوا، کہا کہ اب اس کا کیا کرو گے؟ تو چوہے نے کہا کہ ہم بھی اپنی ٹانگ میں ایک سرا باندھ لیتے ہیں، تم بھی اپنی ٹانگ میں ایک سرا باندھو، تو چلے جاؤ پانی میں، ہم چلے جاتے ہیں بل میں، سوراخ میں، جب تیرا جی چاہے مجھ سے ملنے کے لیے ہلا دینا، میں آ جاؤں گا، جب میرا جی چاہے تجھ سے ملنے کو میں ہلا دوں گا، تو آ جاؤ گے۔ دونوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی تدبیر ہے، یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے۔ دونوں نے پانی میں ٹانگ میں رسی باندھی اور دونوں اپنے سمت چل دیے۔ جا ہی رہے تھے، چوہے پر نظر پڑی چیل کی، اور چیل تو چوہے کے دشمن ہے، چوہے کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، چیل جلدی سے نیچے آتی ہے اور جھپٹا مار کے چوہے کو لے اڑتی ہے۔ اب چوہے کو چنگل میں پھنسا کے آسمان میں اڑ رہی ہے، ادھر سے میڈک آواز لگا رہا ہے بہن جی رحم کرو، بھائی رحم کرو، میں نے کیا قصور کیا، تمہارا دشمن تو چوہا ہے، مجھ سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں، میں تو پانی کا ہوں، مجھے تو تم کھاتی بھی نہیں ہے، مجھ سے تمہارا کوئی خراب تعلقات نہیں ہے، میرے حال پر رحم کرو۔ میڈک منت سماجت کرتا ہے، چیل کہتی ہے، چیل کا جواب سنیے گا، بس بات ختم، چیل کا جواب سنیے گا۔ چیل کہتی ہے سنو، دشمن سے دوستی کرو گے تو یہی انجام ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرا دشمن ہے چوہا، میرے دشمن سے دوستی کرو گے تو جو میرے دشمن کا حشر ہوگا وہی تمہارا۔ اب ہم تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، کھڑا کہاں ہے؟ یہودی کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تینت صحابہ کے طریقے اور ان کی جماعت کے پاک طریقے پر ہم کھڑے ہیں۔ یہ ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ چہرہ نبی کے دشمن کا چہرہ ہے، یہ ٹوپی نبی کے دشمن کی ٹوپی ہے، یہ لباس نبی کے دشمن کا لباس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی عالم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام چہرہ چھلاتے تھے، تم کیوں داڑھی رکھے ہوئے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پتا چلا یہ عالم کا چہرہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کا پرتو ہے جس کی نقالیں یہ اتارے ہوئے ہیں۔ اے لوگو، کیا فیصلہ ہے اس ماں کے بارے میں جو ماں اپنے بیٹے کی تصویر آگ میں نہیں جلا سکتی؟ اصل حقیقت باہر ہے، تصویر فوٹو آگ میں نہیں ڈال سکتی، کیا وہ اللہ اپنے نبی کی تصویر کو آگ میں ڈالے گا؟ اس پر تم انگلی اٹھاتے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك يا كريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا ومريضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين کریم مولا ہم تیرے ماننے والے بندے ہیں کریم مولا تجھ سے اپنی نسبت رکھنے والے ہیں اے اللہ ہم خود کو جو بھی سمجھتے ہوں یا جس بھی پوزیشن پر ہم نے خود کو لا کے رکھ دیا ہے لیکن تیرا دشمن ہمیں تجھ سے جوڑتا ہے اے اللہ یہ تیرا ہونے کے لیے کافی ہے اور ہمارے پاس یہی دلیل ہے اے اللہ دشمن کم سے کم تجھے ہمیں تیرا مانتا ہے اے اللہ دشمن کے ماننے کا واسطہ دے کر ہم لوگ ابھی اس وقت رات کی اس تنہائی کے عالم میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا دیجیے اے اللہ آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب عطا فرما دیجیے اے اللہ آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے راتوں کی نیندوں کو ترک کیا ہے اے اللہ انہوں نے پاؤں کو پھلایا زخم پیدا کیے اے اللہ آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے امت کے لیے اے اللہ امت کی خاطر انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اے اللہ امت کی خاطر کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا اے اللہ وہ چاہتے تو جنت کی غذا تو دے سکتا تھا لیکن ہماری خاطر انہوں نے بہت صحبتیں برداشت کی بہت پریشانیاں جھیلی ہیں اے اللہ اس نبی کی محبت کا واسطہ اے اللہ ہم لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما دیجیے آقا علیہ السلام کا سچا پکا امتی بنا دیجیے اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں چلتے پھرتے دانستہ نادانستہ اے اللہ جو بھی لفظ کوتاہی لاپرواہی سستی غفلت ہوتی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے اے اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے اپنے کام میں مخلص ہیں اے اللہ انہوں نے بری رسم کو تج کر بری رسم کو چھوڑ کر انہیں لات مار کر تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے اور اہل بیت کے تذکرے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا ہے اے اللہ انتظام کرنے والے کی اس محنت کو قبول فرما دیجیے اس کا نعم البدل عطا فرما دیجیے اس میں قربانی دینے والے خرچ دینے والے اس میں نیک مشورہ دینے والے اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے اس میں حاضری دینے والے اے اللہ ہر ایک کی حاضری کو ہر ایک کی قربانی کو قبول فرما دیجیے ان تمام لوگوں کے تمام جائز مقاصد کو قبول فرما دیجیے اے اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے اور پوری انسانیت کے لیے ایڈیل نمونہ ہے اے اللہ ان کی قربانی کو آپ نے قبول فرما لیا اے اللہ ان کی قربانی کے طفیل میں ہم لوگوں کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دیجیے اے اللہ شہادت حسین کی طفیل میں ہم تمام لوگوں کی تمام مسائل کو حل فرما دیجیے ہم تمام لوگوں کی تمام ضروریات کو پوری فرما دیجیے اے اللہ شہادت حسین کی طفیل میں ہماری نسلوں کی حفاظت عطا فرما دیجیے ہمارے معصوم بچے ہیں بہک رہے ہیں اے اللہ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں نافرمان ہو رہے ہیں والدین سے بغاوت مول لے رہے ہیں اے اللہ ان نسلوں کی حفاظت تیرے حوالے ہے اے اللہ ہم تھک کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں فریاد کرتے ہیں تو چاہے گا نور کی آندھی چلا کر ہماری نسلوں کو کی حفاظت کر لے گا اے اللہ ہم ہماری شام سے اب تک کیے جانے والے ان اداؤں میں سے کوئی ادا اگر تجھے پسند ہے تو اس ادا کے طفیل میں ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری نسلوں کو دین کے لیے تعلیم کے لیے معاشرے کے لیے سماج کے لیے والدین کے لیے بڑوں کے لیے وطن کے لیے قبول عطا فرما دیجیے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جن لوگوں کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا ہے چاہے جس ملک جس زبان جس رنگ و نسل جس خاندان جس قبیلے کے ہوں اے اللہ دنیا کے انتہائی غربت زدہ علاقے کے ہوں یا وہ ساحل سمندر پر رہنے والے ہوں اے اللہ ہم ان کے نام سے واقف نہیں ہیں اتنا ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اے اللہ اس عظیم رات کے طفیل میں ہم بھیک مانگتے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے
اے اللہ جباری رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ اب تک یہاں حاضر ہیں ان حاضرین کے خلوص کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ دینی مدارس، دینی ادارے اور مراکز اور مکاتب اور خانقاہ اور اہل علم اور دینی خدام اور دین کے لیے نقل و حرکت کرنے والے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ظاہری تو ہمارا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اے اللہ ہمارا باطن بھی ایمان اور مسلمان بنا دیجیے۔ ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.